السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، اب تک آپ کی خدمت میں 2 سبق المقدمۃ الجزریہ کے پہنچائے جا چکے ہیں، جس میں آپ نے علم تجوید کے متعلق مبادیات 10 یعنی 10 باتوں کو آپ نے سن لیا، معلوم کر لیا، جیسے تعریف، موضوع، غرض و غایت، فائدہ اور ثمرہ، ارکان تجوید، فضیلت تجوید، واضعین، حکم اور تجوید کے احکام و مسائل۔ 11ویں چیز آپ کو جو بتلائی جا رہی تھی کہ علم تجوید کا ماخذ کیا ہے، تو آپ کو بتلایا گیا کہ علم تجوید کا ماخذ اور اس کی بنیاد ادلہ 4، قرآن و حدیث، اجماع امت اور قیاس ہیں۔ ان میں سے بھی قرآن و حدیث اور اجماع امت کے ذریعے آپ کو اس تجوید کا ثبوت بتلایا گیا۔ قرآن کے حوالے سے آپ کو بتلایا گیا کہ قرآن کریم کی 3 آیتیں، ورتل القرآن ترتیلا، ورتلناہ ترتیلا، اور ایک آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ان تینوں آیتوں کی تفسیر اور تفہیم کر کے آپ کو بتلایا گیا کہ تجوید کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ حدیث پاک سے ثبوت کے طور پہ آپ کو بتلایا گیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ اسی کے ذیل میں آپ کو حدیث سے علم تجوید کا ثبوت بتلایا گیا، اور اجماع امت سے بھی آپ کو بتلایا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر اس زمانے تک تجوید کے وجوب پر ہر ایک کا اتفاق ہے، اور کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا ہے، بلکہ امام رازی، علامہ جزری وغیرہ تو اس کی فرضیت کے قائل ہیں۔ بہرحال اب 4تھی چیز قیاس سے آپ کے سامنے تجوید کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن عربی ہی نہیں بلکہ فصیح ترین عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، کہ قرآن کریم واضح اور فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا، یعنی قرآن عربی ہے، لہذا قرآن کی عربیت کو باقی رکھنا یہ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب بہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب بہ، کہ قرآن کو تجوید سے پڑھو اور حسن صوت سے قرآن کو زینت دو، اور اسے عربی میں ادا کرو کیونکہ وہ عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عربیت کو باقی رکھا جائے۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جیسے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا۔
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر تجوید کے قواعد کی مخالفت کی گئی، تجوید کے قواعد کی رعایت نہ کی گئی تو بعض دفعہ حرف ناقص ہونے کے علاوہ عجمی بھی بن جاتا ہے۔ مثلا ضاد کی جگہ ڈال پڑھ دیا، تا کی جگہ ٹے پڑھ دیا، را کی جگہ اڑے پڑھ دیا وغیرہ، تو یہ جو ہے حرف عجمی بن جاتا ہے۔ لہذا قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ جب قرآن عربی ہے تو اس کی عربیت کو باقی رکھا جائے۔ دوسرے یہ کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، پس جس طرح سے معانی کی تصحیح ضروری ہے اسی طرح الفاظ کی بھی تصحیح ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ تجوید سے تلاوت کا حسن، قرات کا حسن، قرآن کا حسن جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے۔ نیز آپ یہ جانتے ہیں کہ معانی کی صحت الفاظ کی صحت پر موقوف ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ اس کے خلاف سے یعنی الفاظ کی صحت نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ عربی من جملہ زبانوں کے ایک زبان ہے، اور ہر زبان کے کچھ نہ کچھ قاعدے ہوتے ہیں جن کی رعایت اس زبان میں ضروری ہوتی ہے۔ لہذا عربی تو ایک زبان ہی نہیں بلکہ بہت ہی لطیف اور نازک زبان ہے، تو اس کے بھی قواعد کا ہونا ضروری ہے۔ انہی قواعد کو ہم جو ہے علم تجوید سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال قیاس بھی کہتا ہے کہ علم تجوید ہے اور علم تجوید ہونی چاہیے، یعنی علم تجوید پہ عمل ہونا چاہیے۔ انہی قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس سے اخذ کر کے فقہائے کرام نے ایک مستقل اور مسلم مسئلہ لکھا ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب اور نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ تجوید کی غلطی سے معنی اس حد تک بدل جاتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس معاملے میں خود اس پڑھنے والے کا خیال معتبر نہیں ہوگا، یعنی جو پڑھنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، اس کا خیال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی محقق اور ماہر قاری کی شہادت ضروری ہے، یعنی وہ قاری یہ بتلائے گا کہ اس نے صحیح ادا کیا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا۔ نیز فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تصحیح حروف کی کوشش نہ کرے، یعنی ایک آدمی ہے جس کے حروف صحیح نہیں ہے اور وہ تصحیح حروف کی کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال فقہ سے بھی تجوید کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب ان تمام تفصیلات کے بعد علماء کرام نے اپنے اپنے طور سے تجوید کے بارے میں، تجوید کو وجوب کے بارے میں یا تجوید کے خلاف کرنے والے کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سن لیں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل۔ آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا یعنی تجوید کے مطابق عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ تو گویا کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا واجب ہے، کیونکہ گناہگار اسی وقت ہوگا جبکہ واجب کو چھوڑے گا۔ واجب ہونے کی دلیل کیا ہے یا گناہگار ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کو امام جزری نے بیان کیا، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ،
क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को तजवीद ही के साथ नाजिल किया है। जब तजवीद ही के साथ नाजिल किया है तो तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी हुआ। इसी तरह से दूसरी दलील ये दे रहे हैं, वहाकदा मिन्हु इलैना वसला, कि इमाम जज़ीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला से हम तक इसी तरह पहुँचा है, यानी तजवीद के साथ। और ये तजवीद के साथ तजवीद अमली यानी तवातुर अमली के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक तवातुर अमली के तौर पर तजवीद जो है तजवीद के साथ कुरान करीम पहुँचा है। लिहाजा तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। साहिब तफसीरात अहमदिया मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, जो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है और लोगों पर उस तरतील यानी तजवीद को वाजिब भी कर दिया है। इसी तरह से हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरान की तफसीर के अंदर वो बयान करते हैं कि शरीयत में 7 चीज़ों की रियायत का नाम तरतील है। यानी वरत्तिलिल कुरान तरतीला के अंदर अल्लाह ने जो तरतील का हुक्म दिया है तो उसमें जो है 7 चीज़ें हैं कि 7 चीज़ों का जब हम क्या कहते हैं लिहाज करेंगे तब जाकर के ये तरतील मुकम्मल होगी। उनमें से हर हर्फ को उनके मखरज से निकालना, वक्फ व इब्तिदा का लिहाज रखना, हरकात सलासा को साफ साफ अदा करना भी शामिल है। इसी तरह से साहिब इल्मुस्सेगा जो अपने दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, आप पढ़े होंगे, उसके मुसन्निफ़ मुफ्ती इनायत रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जो शख्स सही पढ़ने पर कादिर नहीं और कोशिश भी नहीं करता, यानी करैला नीम चढ़ा इसको कहते हैं, कि सही पढ़ भी नहीं पा रहा है और सही पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजारता है। इसी तरह से कुतुबुल इरशाद फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया कि इल्म तजवीद फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया, तो उन्होंने जवाब में तहरीर फरमाया कि इल्म तजवीद जिससे तस्हीह हुरूफ हो जाए, जिससे मानी कुरान मजीद न बिगड़े, ये तो फ़र्ज़ ऐन है, मगर आजिज़ माज़ूर है। यानी अगर कोई आजिज़ है और वो कोशिश करने के बावजूद भी उसकी सेहत नहीं हो पा रही है तो वो माज़ूर समझा जाएगा। माज़ूर के अहकाम अलग होते हैं। बाकी तमाम इल्म तजवीद व इल्म क़िराअत का सीखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया तो उसके जवाब में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तस्हीह हुरूफ बक़द्र इम्कान वाजिब अलल ऐन है, यानी जहाँ तक मुमकिन हो सके तस्हीह हुरूफ की जाए और ये वाजिब है, अगर नहीं करते तो गुनहगार होंगे। इसी तरह से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अशरफुल जवाब में फरमाते हैं कि इल्म तजवीज़ से लापरवाही करना ठीक नहीं है, उसका सीखना फ़र्ज़ है, क्योंकि तजवीद यहाँ तक ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा उसकी मुखालफत से अरबियत जाती रहती। जैसा कि अभी आपको मैंने कहा कि अरबियत का लिहाज न करने की वजह से कभी कभी हर्फ अजमी बन जाता है, जैसे ज़ात को डाल पढ़ दिया। तो फरमाते हैं कि जब लफ्ज़ अरबियत से ही निकल गया तो कुरान ही नहीं रहा, क्योंकि कुरान तो अरबी में है। और जब कुरान नहीं रहा और आपने नमाज में कुरान पढ़ा तो गोया कि कुरान नहीं पढ़ा आपने, बज़ाहिर तो आप कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जब अरबियत से निकल गया तो कुरान ही नहीं रहा। तो जब नमाज में कुरान न पढ़ा गया, यानी आपने तजवीद की रियायत के बगैर कुरान पढ़ा तो अरबियत से खारिज हो गया, और जब अरबियत से खारिज हो गया तो कुरान ही नहीं रहा, तो गोया कि आपने नमाज में कुरान नहीं पढ़ा, तो नमाज कैसे सही होगी। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसी तरह से
اس طرح پڑھنے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی اور اس کو حرام فرمایا۔ آپ لحن جلی کے معنی سمجھتے ہی ہیں کہ لحن جلی حرام ہے۔ آخر میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر کے آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تالیہ قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اسی طرح وہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود اس کا مستحق ہوتا ہے، یعنی تجوید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تجوید و صحت سے پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے چھوڑنے پر سخت گناہ ہے۔ خصوصاً وہ شخص زیادہ ہی گناہ گار ہوگا جو لاپرواہی سے قرآن تجوید کو چھوڑے گا، جیسا کہ صاحب خلاصۃ البیان نے فرمایا ہے فلما ثبت امر اللہ تعالی بالترتیل ای التجوید وجب الاخذ به ولزم الاثم على ترکه لا سیما لمن لا یبالی شانہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ترتیل یعنی تجوید کے بارے میں ثابت ہو گیا تو اس کا حاصل کرنا بھی واجب ہو گیا اور اس کا چھوڑنا گناہ کا کام ہو گیا، خصوصاً ایسا شخص جو تجوید کے مرتبے اور اس کی شان کی پرواہ نہ کرے۔ تو یہاں پر وجوب سے وجوب شرعی مراد ہے، کیونکہ یہاں صارف عن الوجوب کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، اور جب یعنی امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے جبکہ صارف عن الوجوب نہ ہو، یعنی وجوب سے پھیرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور ورتل القرآن ترتیلا کے اندر صارف عن الوجوب کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یہ وجوب شرعی ہی یہاں مراد ہوا، لہذا اس کا چھوڑنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ آئندہ آپ کے سامنے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کتاب سے متعلق بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔